السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہاؤس وائف کے لیے کون سا بزنس بہتر رہے گا۔ تو سستے بزنس آئیڈیاز اس لیے شیئر کروں گا، غربت ہے اور گھروں میں خواتین خاص کر ان کے پاس ویسے بھی پیسے نہیں ہوتے، تو سستے بزنس آئیڈیاز شیئر کروں گا تاکہ ان کا پیا چل سکے۔ ایک تو آپ لوگ یہ کوشش کیا کرے کہ ویڈیو آخر تک دیکھا کرے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلو، اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہے تو اس 1000 روپے میں سے ایک گھی لفافہ، کچھ میدہ، نمک، یہ چند چیزیں لائے اور سموسے بنانا شروع کرے۔ آپ لوگ گھروں میں سموسے بنانا شروع کرے۔ سموسے بنانے کا طریقہ پورا کا پورا یوٹیوب سے آپ کو مل سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کے دور میں سموسہ چھوٹا بنائے تاکہ آپ لوگوں کو اچھا خاصا فائدہ ہو۔ چھوٹا سموسہ، فینسی سموسہ، اندازے کے مطابق اس میں آلو ڈالے، چھوٹا سموسہ بنائے، 30 روپے پہ آسانی سے سیل ہو سکتا ہے۔ جب آپ خواتین گھر میں سموسہ بنائے گی تو ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے اپنے گھر کا اس کو باہر بٹھائے کہ یہ سموسہ 30 روپے پہ سیل کرنا شروع کرے۔ لیکن اگر آپ کا سموسہ اندازے کے مطابق ہوگا، اگر وہ 20 میں بھی دے گا بعض لوگوں کو، تب بھی آپ لوگوں کو منافع ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کرے کہ پہلے دن سے 30 روپے مقرر کرے۔ نیا کاروبار ہوتا ہے، پہلے دن سے 30 روپے فکس ریٹ مقرر کریں، تب لوگ 30 روپے دیں گے۔ بعض لوگ اگر 50 کے 2 لینا چاہے تب 2 بھی دے سکتی ہو۔ تو سموسے کا کاروبار سٹارٹنگ میں چھوٹا کاروبار ہے، اس سے سٹارٹ لے لے تاکہ آپ کا مالی حالت بہتر ہو جائے، پھر بعد میں کوئی بڑے کاروبار کا سوچ آپ لوگ کر سکتے ہو۔ دوسرا بزنس آئیڈیا، سلائی مشین۔ کوشش کرے سلائی کر سکتی ہو تو سلائی شروع کرے۔ سلائی میں بھی آپ لوگوں کا اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے، 2، 3، 5 روپے آپ لوگوں کو آسانی سے آ سکتے ہیں۔ سلائی پہ آپ کو عبور حاصل نہیں ہے تو اپنے رشتہ داروں میں آس پاس ایسے خواتین ہوں گے جن کو کپڑے کاٹنا، سلائی کرنا، ان چیزوں پہ اچھا خاصا عبور حاصل ہوتا ہے، تو ان سے سیکھ لے، سلائی کرنا شروع کریں۔ یا آپ عالمہ ہے، حافظ قرآن ہے یا میٹرک پاس ہے تو آپ گھر کے ایک کمرے میں بچوں کے لیے ٹیوشن سینٹر کھول سکتی ہو۔ حافظ قرآن ہے، عالمہ ہے تو مقرر مخصوص معاوضہ مہینے کا رکھ لے، فیس رکھ لے، 500، 1000 روپے رکھ لے۔ یا اسی طرح 10ویں پاس ہے تو بچوں کے لیے کوئی کلاس لگائے، ٹیوشن کی کلاس لگائے، ان سے سبجیکٹ کے ذریعے 500، 1000 روپے لیا کرے مہینے کے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ پیسہ آئے گا، اس سے آپ کا پیا چل سکے گا۔ یا اسی طرح آپ مارکیٹ سے برگر اٹھائے، برگر گھر میں تیار کرے، آدھا برگر تیار کرے، آدھا برگر 50 کا سیل کیا کرے۔ ایک بچہ بٹھائے، اس کو کہہ دے کہ آپ 50 کا برگر دے دیا کرے۔ گھر میں ظاہری بات ہے، جب آپ گھر میں برگر بنائیں گے تو اس میں تھوڑا سا انڈا ڈالیں گے، تھوڑا سا سلاد ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے پکانے کے بعد سیل کے لیے آپ لوگ اسے پیش کریں گے، تو اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اچھا خاصا منافع آ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ بازار سے 1000 روپے کا کوئی پروڈکٹ اٹھائے، مثال کے طور پر کوئی چھوٹا سا فیس واش اٹھائے، چھوٹا سا شیمپو اٹھائے، چھوٹا سا صابن اٹھائے، یا ایسی کوئی اور پروڈکٹ اٹھائے بازار سے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1000 روپے کا پروڈکٹ اٹھایا تو محلے میں آپ لوگ کوشش کریں 1200-1300 پہ سیل کرنے کی، تو اس سے آپ کا پیا چل سکتا ہے۔ لیکن کیش پہ مارکیٹ سے اٹھائے، کیش پہ سیل کریں۔ اسی طرح مارکیٹ سے آپ کپڑے اٹھا سکتی ہے۔
शादी ब्याह पे, शादी आने वाली है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महल्ले में, तो आप मार्केट से कपड़े उठाए, एतमाद पे कपड़े उठाए और अपने महल्ले में लाए। मार्केट से उठाए 3000 का, महल्ले में बताए 3500 का। मार्केट से उठाए 2500 का, महल्ले में बताए 3000 का। मार्केट से उठाए 3000 का, महल्ले में बताए 4000 का। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुनाफा आएगा, इससे आपका पैसा चल सकता है। लेकिन याद रखें, जब भी किसी दुकानदार से कॉस्मेटिक सामान या कपड़े वगैरह उठाने हो, उससे साफ साफ बता दिया करें कि भाई साहब, आपका कपड़ा किसी को पसंद ना आए, आपका कपड़ा आगे सेल ना हो सके, तो जिस हालत में हमने आपसे ये चीज़ उठाया है उसी हालत में हम आपको ये चीज़ वापस करेंगे। आपने चाहे पैसे दिए हो या ना दिए हो, सिक्योरिटी रखी हो या ना रखी हो। तो साफ साफ अल्फाज से अपना कारोबार जारी रखें। तो इसी तरह ऑनलाइन आप किसी को कुरान शरीफ या इसी तरह कोई और ट्यूशन ऑनलाइन भी आप मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए किसी को बता सकते हैं। इसी तरह घर में बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं। मिसाल के तौर पर आप घर में खीर बनाए, खीर के डब्बे तैयार करें, एक मुलाजिम रखे या एक ऐसा बच्चा जो तेज़ हो, दिमाग का तेज़ हो, उसको ट्रेन करे। बेकरियों को, जनरल स्टोर, होलसेल दुकानों पे, जहाँ ये मिसाल के तौर पर ऐसे दुकानें जो करियाना जिसे कहते हैं, जहाँ फ्रीज़र लगा हो, उनको वो खीर के डब्बे सेल करें। उनको बताए कि भाई साहब, ये डब्बा आपको 40 का पड़ेगा, आप आगे 50 का सेल करें, या ये डब्बा आपको 80 का पड़ेगा, आप आगे 100 का सेल करें। तो इस तरीके से आपका भी पैसा चलेगा, दुकानदार का भी पैसा चलेगा। आप ज़ाहिर बात है, जब घर में खीर बनाएगी तो आपको खीर सस्ता पड़ेगा। घर में खीर तैयार करें, मार्केट से खाली डब्बे सफ़ेद लाए, खूबसूरती से उसको बंद करें, एक एक दर्जन पहले तैयार करें, मार्केट में सेल करने की कोशिश करें। ये तो मैंने सिर्फ खीर का आइडिया दिया। इसी तरह आप शरबत बनाए, घर में शरबत बनाए, आगे गर्मी आई, किसी ट्रेन बच्चे को कह दे कि बच्चा आप एक गिलास 30 रुपए का सेल करें, लीमू ठंडा शरबत बनाए। जब एक कूलर, छोटा सा कूलर शरबत बनाएंगे तो उस पर ख़र्चा आएगा तकरीबन 400-500 रुपये। आसानी से आप लोग उससे 1000 रुपये पूरा कर सकते हो। या इसी तरह घर में अंडे पकाए, किसी कूलर में रखे, रश वाली जगह पे उस अंडे को सेल करें। आपको अंडा 20 का या कच्चा पक्का 30 का सेल करें। इसी तरह आपका आहिस्ता आहिस्ता पैसा चलने लगेगा। लेकिन अगर आप सोच विचार करेंगे कि मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ मार्केट में सेल नहीं होगा, ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल है, तो ज़ाहिर बात से आपसे वो बात नहीं होगी, आपका दिल मुरझा जाएगा। तो इसलिए दिल मुरझा ना जाए, कोशिश करें पैसे कमाने की, ट्राई करें, बार बार ट्राई करें, एक ना एक दिन आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकती है कि खावन, बीवी, बच्चा वो मार्केट में एक बर्गर रेडी लगाए या एक ऐसा स्टॉल लगाए जिस पे सालन रोटी मौजूद हो। घर से सालन बनाए, रोटी बनाए, छोटी छोटी रोटियां बनाए, 1-2 टेबल रखे, लोग घर का खाना खाएंगे, साफ साफ लेके ये घर का खाना है। तो लोग उनसे 100, 200, 300 रुपये ले उनको खाने घर के पेश करें। या इसी तरह बाज़ार में बर्गर सिस्टम, बीवी, खावन, बच्चा घर से बाज़ार पे बर्गर भी सेल हो सकता है। लेकिन याद रखें, ख़वातीन पर्दे में होंगे, पर्दे का लिहाज रखेगी, मास्क लगाएगी, आदमी से बात करेगी बेशक, लेकिन दायरे में, हर एक उसूल के तहत हो सकता है। किसी की बात दिल पे ना लेना होगा। मार्केट में तरह तरह के लोग हो सकते हैं,
اچھے برے لوگ مارکیٹ میں، ظاہری بات ہے مارکیٹ ان لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا رویہ، جن کے الفاظ بدتمیز قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ان باتوں کو لات مارنا ہے، ان باتوں کو نظر انداز کرنا ہے، ان باتوں کو یہاں سے پکڑ کر پھینک دینا ہے، ان باتوں کو دل دماغ پہ نہیں لینا، اپنا فوکس اپنے کاروبار پہ لگا دینا ہے۔ اسی طرح بہت سارے بزنس آئیڈیا ایسی بھی ہے، اگر آپ کا گھر ایک ایسی جگہ میں ہے جہاں سے آپ کے قریب کوئی سبز منڈی ہے، تو سبز منڈی سے ٹماٹر، پیاز یہ چیزیں اٹھائے، گھر کے باہر ایک ریڑھی لگائے، اس پہ یہ سبزی وغیرہ سیل کرنا شروع کرے، بچوں کو بتائے کہ بچہ یہ 1 کلو ٹماٹر ہے، 1 کلو ٹماٹر 100 کا دیا کرے، یہ 1 کلو ٹماٹر ہے، 1 کلو ٹماٹر 50 کا دیا کرے، یہ 1 کلو پیاز ہے، یہ 100 کا دیا کرے۔ ایسے 1 کلو پیاز لفافے میں بند کرے، ٹماٹر لفافے میں بند کرے، قرض پہ نہیں، نقد و نقد سیل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا۔ اسی طرح گھر میں ایک چھوٹا سا دکان کسی کمرے میں آپ لوگ کھول سکتی ہے، ٹافیاں، بسکٹ، چاکلیٹ، اسی طرح ببل، یہ چند چیزیں رکھ کر کم از کم تھوڑا سا پیا چل سکتا ہے۔ یا اسی طرح آپ سمجھدار ہیں، گھر میں کوئی ایسا گفٹ تیار کرے جو انوکھا ہو، مارکیٹ کا گفٹ نہیں، مارکیٹ میں وہ گفٹ نہیں مل رہا، آپ چند چیزیں مارکیٹ سے لائے، اس کو آپس میں ملائے، کوئی گفٹ تیار کرے، دوبارہ اس گفٹ کو گفٹ کے دکانوں پہ سیل کرنا شروع کرے، آپ کا گفٹ مارکیٹ میں چل پڑا تو ظاہری بات ہے آپ کا پیا بھی چلے گا۔ یا اسی طرح کوئی گفٹ تیار کرے، آپ کی ٹک ٹاک آئی ڈی ہے، یوٹیوب آئی ڈی ہے، اس پہ سیل کرنا شروع کرے، یا مارکیٹ سے اسپرے، شیمپو، اس طرح کی چیزیں اٹھائے، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، ان چیزوں پہ سیل کرنے کی کوشش کرے، آپ کو اچھا خاصا پیسہ آئے گا، جس سے آپ اپنے گھر کا چولہا آسانی سے چلا سکتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ خواتین گھبرائے نہیں، خواتین کے لیے بھی آج کے زمانے میں بہت سارے کاروبار ایسے ہیں کہ وہ کر سکتی ہے، گھر کے ماحول میں بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، کمنٹ سیکشن میں ایسے کاروبار ہمیں بتائیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، نئے آئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ والسلام۔